السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے وقف کی علامتوں کے بارے میں۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے وقف کی علامتیں کون سی ہوتی ہیں اور جب وہ قرآن مجید کے اندر آ جاتی ہیں تو ان کے پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آج کی کلاس میں جاننے والے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ان علامتوں کو یہاں پر لکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، بالکل آسان طریقے سے۔ آپ اپنی کاپی پر اس کو نوٹ کریں، ساتھ ساتھ جو میں بتاتی چلوں، جو قاعدوں کا نام میں بتاؤں گی اس کو نوٹ کریں ساتھ ساتھ، اور پھر انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید پڑھتے وقت کہاں رکنا چاہیے؟ علامتیں میں نے لکھی ہیں وقف کی یہاں، ان سمبلز کو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے 8 سمبلز کو یہاں لکھا ہے جو میں آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں فرسٹ سمبل کی طرف۔ اسکرین پر آپ کو سب سے پہلے گول نشان نظر آ رہا ہے، اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ اس گول نشان کو ہم آیت کہتے ہیں اور اس کو وقف تام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم آیت کہتے ہیں لیکن اس کو وقف تام کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقف تام۔ جب یہ کہیں بھی آ جاتی ہے قرآن مجید میں، جیسا کہ ہر ایک سنٹینس کے بعد گول نشان آ جاتا ہے، اب اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، مین، نون کے آگے آپ کو گول سرکل نظر آ رہا ہے۔ اس گول سرکل کو ہم آیت تو بولیں گے لیکن اسے وقف تام بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ گول نشان آ گیا، اب اس گول نشان پہ ہم وقف کریں گے، مطلب اچھی طرح سے رک جائیں گے اور سانس لیں گے، پھر ہم دوسری آیت کو شروع کریں گے۔ الرحمن الرحیم، حیم کے آگے بھی آپ کو چھوٹا سا گول سرکل نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ادھر آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ وقف تام۔ آیت کا کیا نام ہے؟ وقف تام۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، مالک یوم الدین، دین سے آگے پھر چھوٹا سا گول سرکل آ گیا ہے، اب پھر ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے۔ اب اگر پورے قرآن مجید میں کہیں بھی کسی بھی سنٹینس کے بعد یہ گول نشان آ جائے گا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ وقف تام ہے۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آیت یہاں پہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کا نام تو وقف تام بھی ہے، اسے ہم وقف تام کہیں گے۔ تو ہم نے وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس گول نشان پر رکنا ہے، سانس لینی ہے آرام سے، اس کے بعد اگلا سنٹینس شروع کرنا ہے۔ اگلا سنٹینس سے مطلب آگے والی آیت ہم اس کے بعد شروع کریں گے، جب ہم اچھی طرح سے رک جائیں گے، سانس لے لیں گے، وقف کریں گے، اس کے بعد ہم دوسری آیت کو شروع کریں گے۔ تو اس گول آیت کی کیا علامت ہے؟ اس کے نشان پر رکا کریں اور سانس لیں اچھی طرح سے۔ اب ہم اپنی دوسری سمبل کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سمبل ہے ہمارا جیم۔ دوسرا سمبل ہمارا کون سا ہے؟ جیم۔ جیم کو وقف جائز بھی کہا جاتا ہے۔ جیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیم کو وقف جائز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ساتھ ساتھ اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ اس کو وقف جیم کو جو ہے وقف جائز کہا جاتا ہے۔ اب جیم اگر کہیں بھی قرآن مجید میں آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں پر رکنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ وہاں پر رکیں، لیکن اگر آپ جیم پر نہیں بھی رکیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ جائز مطلب جائز ہے کہ آپ رک سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کوشش کریں، بہتر ہے کہ آپ رکیں۔ اگر آپ یہاں پہ نہیں رکیں گے جیم پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ رک جائیں جیم پر تو بہت بہتر ہے، اس لیے ہمیں جیم پر رک جانا چاہیے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 4،
آیت نمبر 4 میں ہم اس کو دیکھتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. لیکا، اگر میں لیکا پڑھتی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں نے جیم پہ وقف نہیں کیا. لیکن جیم ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس رک جائیں. رکنے میں بہت بہتر ہے کہ ہم رک جائیں. اس لیے جب ہم رکیں گے تو وہ ٹھیک ہے. جب ہم وقف کریں گے تو کیسے کریں گے؟ من قبلک. اس کے بعد ہم اگلی والی آیت پڑھیں گے جو باقی ہمارا حصہ رہ گیا تھا قبلک سے آگے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ایک بار دوبارہ سے میں ریپیٹ کرتی ہوں اس آیت کو. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. جیم پہ میں نے وقف کیا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب جیم پر میں نے وقف کیا. جیم کے بعد وقف. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں. جیسا کہ پارہ نمبر 3 میں آیت الکرسی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسکرین پر آیت الکرسی شو ہو رہی ہے. ہم اسے پڑھتے ہیں کہ ہم اسے کیسے پڑھیں گے. اللہ لا الہ الا ہو سے آگے آپ کو چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے. اگر میں اس جیم پر وقف کرتی ہوں تو اسے پڑھا جائے گا اللہ لا الہ الا ہو. مطلب رک جائیں گے. پھر اب جو اس کا باقی والا حصہ رہ گیا اس کے بعد ہم وہ پڑھیں گے الحی القیوم. اور بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہول پڑھتے ہیں بعض لوگ. اور ہول پڑھنا بھی غلط نہیں ہے کیونکہ جیم پہ چوائس ہے. آپ رک بھی سکتے ہیں, وقف کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. لیکن بہتر کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم جیم پہ وقف کریں. اللہ لا الہ الا ہو پہ آپ کو چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے. آپ وہاں پہ وقف کریں, رک جائیں. پھر اب جو باقی کا حصہ رہتا ہے وہ ہم پڑھیں گے الحی القیوم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. کوئی جیم پر رکتا ہے, کوئی نہیں بھی رکتا. اس لیے یہاں پر چوائس ہے, رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے. نہیں رکیں گے تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہتر ہے آپ جیم پر کیا کریں, جیم پر رک جانا بہتر ہے. اب ہم دیکھیں گے نیکسٹ سمبل جو ہمارا ہے وہ ہے تو. چھوٹی سی تو ہے, آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے چھوٹی سی تو. اس کو ہم وقف مطلق کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف مطلق. لیکن عام زبان میں ہم کہتے ہیں یہاں پہ چھوٹی سی قرآن مجید میں پڑھتے وقت چھوٹی سی تو آ گئی ہے. اب ہم اسے کہیں گے وقف مطلق. اسے کہا جاتا ہے وقف مطلق. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں پر آپ نے سٹاپ کرنا ہے. یہاں پر آپ ضرور رکیں کیونکہ آپ نے یہاں پر وقف لازمی کرنا ہے. اب تو کی مثال کی طرف چلتے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. لیکن یہاں پہ لکھا ہے نفسہ. میں نے پڑھا نفسہ. ہا کے اوپر جو الٹا پیش تھا میں نے الٹا پیش کو نہیں پڑھا لیکن صرف ہا کی میں نے آواز نکالی. وہ کس لیے؟ کیونکہ آگے چھوٹا سا تو آ رہا ہے اور اس تو کا وقف مطلب ہے ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے, ہم نے سٹاپ کرنا ہے, ہم نے رک جانا ہے.
آگے نہیں پڑھنا ہم نے اس کو ملا کے نفسہو ولقدس، نفسہو ولقدس، اسے ہم ایک ساتھ ملا کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں یہاں پہ وقف کرنا ہے، رک جانا ہے۔ اب ہم کسی سے بات کرتے ہیں لیکن ابھی ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح یہ جملہ ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابھی جو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس بات کا ابھی باقی حصہ آگے ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، لیکن ہم نے طوا پہ کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ طوا پہ لازمی رکیں۔ طوا پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ طوا پر آپ لازمی رکیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے میم کا سمبل۔ کس کا سمبل آ جاتا ہے؟ میم کا۔ میم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میم کو ہم وقف لازم کہتے ہیں۔ میم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وقف لازم۔ میم جہاں کہیں پر بھی آ جائے وہاں پر لازمی رکنا ہے، اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ نے میم پر رکنا ہے، یعنی وقف کرنا ہے، آپ وہاں پر رکا کریں۔ بہتر ہے کہ یہاں پہ آگے پڑھنا مناسب نہیں ہے، آپ میم پر وقف کریں، اس لیے ہمیں میم پر لازمی رکنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ مریم کے اندر اسکرین پہ آپ کو ایک آیت شو ہو رہی ہے، سورۃ مریم ہے آیت نمبر 16 کے اندر، تو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا فِي الْكِتَابِ مریم، لیکن یہاں پہ لکھا ہے مریمہ، اگر میں یہاں پر وقف نہیں کرتی تو میں پڑھتی ہوں مریمہ، لیکن ہمیں یہاں پہ وقف کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے، تو پھر ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فِي الْكِتَابِ مریم، فِي الْكِتَابِ مریم۔ یہاں پہ جو آپ کو مثالیں دی گئی ہیں، آپ کو مثالوں کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سمبل کی شکلوں کو یاد رکھیں کہ کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا، بس آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے۔ آپ سمبل کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ ہم نے کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر نہیں رکنا۔ اب دیکھا جائے، بتایا گیا ہے میم پر وقف لازم ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر لازمی رکنا ہے، ہم نے یہاں پر سٹاپ کرنا ہے، اس کے بعد ہم سٹاپ کرنے کے بعد آگے کنٹینیو کریں گے فِي الْكِتَابِ مریم۔ اب میم کی علامت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ میم پر ہم لازمی رکیں گے۔ اب ہم نیکسٹ سمبل کی طرف چلتے ہیں، نمبر 5 پہ آ رہا ہے زا، نمبر 5 پہ آ رہا ہے زا۔ نمبر 5 پہ ہم جو نیکسٹ ہمارا سمبل ہے وہ ہے زا۔ زا کو کیا کہا جاتا ہے؟ زا کو وقف مجوز کہتے ہیں۔ زا کو کیا کہتے ہیں؟ زا کو وقف مجوز کہتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر رکنا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں رکنا ہم نے زا پہ، آپ نے سیدھا آگے کنٹینیو کرنا ہے، آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اگر زا آتا ہے آپ نے وہاں پر سٹاپ نہیں کرنا، وقف نہیں کرنا، آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے آگے پڑھتے جانا ہے، یہاں پر رکنا بہتر نہیں ہے۔ اگر بہتر نہیں ہے تو ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں۔ یہ آیت میں آپ کو سٹارٹ سے پڑھ کے سناتی ہوں۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دیارہم کے آگے آپ کو دیکھیں چھوٹا سا زا نظر آ رہا ہے، میں نے یہاں پہ سٹاپ نہیں کیا، بالکل بھی سٹاپ نہیں کیا، میں نے دیارہم لفظ جیسے ہی ختم ہوا میں نے دوسرے لفظ کو پڑھنا شروع کر دیا، اور میں کنٹینیو پڑھ رہی ہوں، آگے مسلسل میں پڑھتی جا رہی ہوں، لیکن میں نے یہاں پہ سٹاپ نہیں کیا۔
اس لیے زا پہ ہم کیا کریں گے؟ زا پر ہم بالکل بھی نہیں رکیں گے، مطلب زا پر ہم وقف نہیں کریں گے۔ اب ہمارا نیکسٹ سمبل جو ہے وہ ہے صاد۔ کیا ہے وہ؟ صاد۔ آپ نے صاد پر نہیں رکنا۔ صاد کو وقف مرخص کہا جاتا ہے۔ صاد کو وقف مرخص کہا جاتا ہے۔ صاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ صاد کو وقف مرخص کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہاں پر نہیں رکنا، آپ نے سیدھا کنٹینیو کرنا ہے، لیکن اگر آپ تھک جاؤ تو آپ رک سکتے ہو۔ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھے سے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیم پہ بھی چوائس ہے۔ اگر آپ تھک جائیں تو آپ رک سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ رک جائیں۔ اگر آپ نہیں بھی رکنا چاہ رہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جیم میں ہمیں چوائس ہے۔ بہتر کیا ہے؟ ہم نے رک جانا ہے۔ ایسے ہی صاد کا ہے۔ صاد کو ہم کہتے ہیں وقف مرخص، لیکن صاد پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکنا نہیں ہے، آپ نے سیدھا آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ تھک جاؤ تو آپ رک سکتے ہو یہاں پر۔ یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ چوائس ہے ہمارے پاس۔ صاد کی مثال آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ چلے میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتی ہوں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ اب میں نے کیا یہاں پہ وقف۔ اگر میں یہاں پر تھک جاتی ہوں تو میں یہاں پر وقف کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس چوائس ہے، حَذَرَ الْمَوْتِ۔ لیکن یہاں پر بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے کہ ہم نہ رکیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ۔ میں نے یہاں پہ وقف نہیں کیا، کیونکہ صاد پہ وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ آگے کنٹینیو کریں، یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں۔ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ، اس لیے میں نے صاد پہ وقف نہیں کیا۔ اب صاد کا جو علامت ہے تو ہمیں صاد کی علامت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صاد پر وقف نہیں کرنا، صاد پر ہمیں وقف نہیں کرنا۔ اوکے جی، اگر آپ تھک جائیں تو آپ رک سکتے ہیں۔ نیکسٹ سمبل ہے ہمارا لام۔ لا۔ لا کا مطلب ہے نہیں۔ اب لا خود کہہ رہا ہے نہیں۔ جب لا نہیں بول دیا نہیں تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ ہمارے پاس رکیں۔ لا نے بول دیا آپ کو کہ نہیں میرے پاس نہیں رکنا، لا نے بول دیا نہیں، تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے تو آپ نے وہاں پر نہیں رکنا۔ لا کا مطلب ہے یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا، وقف نہیں کرنا، آپ نے نہیں رکنا۔ اسکرین پر آپ کو ایک آیت نظر آ رہی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کا ہو گیا ہے یہاں پہ وقف۔ جب لا نے بول دیا ہے کہ آپ نے میرے پاس نہیں رکنا تو میں یہاں پہ بالکل بھی نہیں رک سکتی۔ اب مجھے اسے پورا پڑھنا ہوگا۔ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ۔ جی، تو ہمیں لام کی علامت کیا پتہ چلتی ہے؟ لا کا مطلب ہے نہیں، اس کا مطلب ہے لا پر ہم نے نہیں رکنا، بلکہ بالکل بھی نہیں رکنا۔ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیں جی، اب نیکسٹ علامت کی طرف چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ سمبل جو ہے ہمارا وہ ہے صاد لام صل جو ہے، یہاں پر آپ رکیں گے۔ صاد لام صل، صل کو ہم کہتے ہیں قد یوصل۔ صاد لام ہو گیا صل، صل کو کیا کہا جاتا ہے؟ قد یوصل۔ آپ ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں
स्क्रीन पर आपको सब टाइटल्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। जैसे सल को क्या कहते हैं, कद यूसल, जीम को क्या कहते हैं, वक्फ़े जायज़, गोल सर्कल को क्या कहते हैं, वक्फ़े ताम। ऐसे ये सब टाइटल्स जो हैं आपको शो हो रहे हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। सल को क्या कहते हैं, कद यूसल। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने रुकना होता है यहाँ पे, मतलब वक्फ करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नहीं रुके तो जायज़ है, कोई मसला नहीं है, आप रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते, इधर भी आपको चॉइस है। अगर हमारे पास चॉइस है लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप रुक सकते हैं, नहीं भी रुक सकते, अब चॉइस हमारे पास, जब उन्होंने कह दिया कि हमारे पास चॉइस है, जब अगर हमारा सांस टूट रहा है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, अगर हमारा सांस नहीं टूट रहा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हमें सल से क्या पता चलता है, सल की क्या अलामत है, सल पर रुकना बेहतर है, इसलिए हम रुकना बेहतर समझेंगे। लेकिन अगर आप नहीं रुके तो कोई मसला नहीं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इन जो अलामतें हैं जो आपको आज बताई गई हैं, आप इन्हें अच्छे से समझें, अपनी डायरी पर नोट करें और कुरान मजीद में देखें कि हमें कहाँ पर वक्फ़ करना है। जो मैंने आपको अलामतें समझाई हैं, कुरान पाक खोलें, आप उसमें अंडरलाइन करें और देखें कि जो अलामतें हमें बताई गई हैं वो आ रही हैं। अब हमने इसे पढ़ना कैसे है। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारा आज कंप्लीट हो गया है और सेकंड पार्ट इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।